وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا۔ بھکاری بنایا اسی در کا رب نے، انہی کی غلامی مقدر ہمارا ہے، مولا ہمارا وہی کل ایمان، لکھا دل کی دھڑکن پہ ہے نام اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ پہ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور پچھلی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مبشر علی زیدی، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اپنے اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے جو ہم نے رکھا تھا۔ ہمارا ٹاپک تھا فلسفہ اسماء خاتون جنت علیہ السلام۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سوال شروع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بہت آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور آپ نے ٹائم نکالا۔ تو قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے جو اپنا ٹاپک تھا فلسفہ اسماء خاتون جنت علیہ السلام، تو اس پر آپ نے گفتگو بہت پچھلے جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں آپ نے جناب فاطمہ کے نام پر اور ان کے اس پر آپ نے روشنی ڈالی تھی۔ تو آج جو میرا آپ سے سوال ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ صدیقہ نام اور جو ان کا لقب تھا اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان کیا اس روایت کو جو یونس ابن ذبیان سے ہے، اور جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک خاتون جنت کے 9 نام، اس میں سے دوسرا نام ہے صدیقہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نام سے ہی اس کا مطلب آشکار ہوتا ہے، بے شک، اور یہ نام کتنی جگہوں پر کام آ سکتا ہے، اور یہ نام خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کو روشن کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیریکٹر کو روشن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پچھلی قسط میں بھی میں نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی تھی، آج پھر کروں کہ پروردگار عالم جب نام رکھے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نام اور اس کے معنی میں کی جو مطابقت ہے وہ شخصیت میں نہ ہو۔ جب پروردگار عالم نے صدیقہ نام رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی جن کو صدیقہ کہا جائے وہ اور ہوں گے، پروردگار عالم جنہیں صدیقہ کہے وہ اور ہوں گے۔ دنیا میں مثال کے طور پہ کسی کو صدیق کہوں، کسی کو صادق کہوں، کسی کو صدوق کہوں، کسی کو صدیقہ کہوں، تو میرا کہنا، کیونکہ میں عاجز ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں قادر نہیں ہوں، تو میرا کسی کو کہنا اور ہے، اور پروردگار عالم کا کسی کو صدیق یا صدیقہ کہنا اور ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ بات ملاحظہ کی جانی چاہیے کہ صدیق کا مطلب کیا ہے یا صدیقہ کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیں مبالغہ کتنا ہے۔ اب اس نام کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ صدق سے نکلا ہے۔ صدق سب کو معلوم ہے، سچ کو کہتے ہیں، تو لیکن صدیق اور صدیقہ یہ صدوق سے بھی ایک درجے اوپر ہے، یعنی صدوق اگر ترقی کرے تو صدیق بنتا ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تصدیق کرنے والا۔ کیا مطلب؟ صدیق سچ کہنے والا، تصدیق کرنے والا۔ کیونکہ خاتون جنت نے جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، شریعت جو دین لے کر آئے تھے، جو دین پہنچایا، اس کی زبان سے بھی تصدیق کی، اس کی کردار سے بھی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق کون ہوگا؟ جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ اور خاتون جنت کیسی صدیقہ ہے؟ جن کا قول و فعل مل کر جو اس دین کی تصدیق کرے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات کی طرف نشاندہی کروں کہ دیکھیں میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ہم کسی کو صدیق اور صدیقہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جب پروردگار عالم نے قرآن میں بھی صدیقین کا تذکرہ کیا اور روایات معصومین میں صدیق کی وضاحت آئی، تو ایسا لگتا ہے روایات اور آیات کو پڑھ کے کہ گویا صدیق یا صدیقہ پروردگار عالم کا عطا کردہ ایک منصب ہے، جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ بے شک، بے شک۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا،
جب جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوا تو اس میں کہا کہ ان کی ماں صدیقہ ہے، بے شک تو جناب مریم کو صدیقہ کہا. میں ایسا کیوں کہا میں نے کہ یہ ایک منصب ہے؟ میں اس کے لیے ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، بسم اللہ. اور حدیث مفضل بڑی معروف ہے ان سے بھی، کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مفضل ابن عمر نے سوال کیا. سوال کیا ہے؟ میں روایت کو بالکل ملخص کر کے پیش کر رہا ہوں. من غسل فاطمہ، جناب زہرا کو غسل کس نے دیا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل کس نے دیا؟ تو اب امام معصوم نے جواب دیا کہ ذاک امیر المومنین، امیر المومنین نے غسل دیا. تو اب معصوم نے اس کی علت بیان کی کہ پریشان نہ ہو، کہ میری جدہ فاطمہ صدیقہ تھیں اور صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو اس روایت سے کیا لگا کہ گویا صدیق ہونا یا صدیقہ ہونا پروردگار عالم کا عطا کردہ ایک منصب ہے، منصب ہے. سبحان اللہ. تو صدیق. اب میں چاہوں گا کہ، اور امام نے استدلال میں نے جو تذکرہ کیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، تو امام نے استدلال کیا اس سے اور کہا مفضل ابن عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مریم کو پروردگار عالم نے صدیقہ کہا ہے اور انہیں بھی غسل دیا جناب عیسیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کو صدیقہ کے علاوہ، صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے سکتا. واہ. یعنی جو ہم منصب ہو کم از کم وہ غسل دے گا. واہ سبحان اللہ. تو یہ بات. اب دیکھیے جناب سیدہ کو صدیقہ کیسے کیسے یاد کیا گیا. دیکھیے گا روایت کیا ہے، طویل حدیث ہے. رسول خدا نے کہا یا علی انی قد اوصیت فاطمہ ابنتی بے اشیاء، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو چند چیزوں کی وصیت کی ہے. اب دیکھیں کتنی محبت، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو وصیت کی ہے. واہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹی کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. تو جب رسول ہر چیز کی وصیت کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر چیز کی وصیت کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کی وصیت کی رسول نے، اس چیز کی وصیت نہیں کی. تو جن جن چیزوں کا تعلق خاتون جنت سے کم از کم اتنی بات تو طے ہے، اتنی بات تو مسلم ہے، ان چیزوں کی رسول خدا نے وصیت کی ہوگی. بے شک. وَأَمَرْتُهَا ان تلقیہا الیک، اور میں نے حکم دیا ہے اپنی بیٹی کو کہ ان چیزوں کو تم تک پہنچا دے. فَأَنفِذْهَا، تو جب میری بیٹی ان چیزوں کو تم تک پہنچائے تو ان کو نافذ کرنا. سبحان اللہ. دیکھیں اب رسالت اور امامت کے درمیان خاتون جنت وسیلہ بن رہی ہیں. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. یہ مرتبہ دیکھیے آپ کہ رسول نے وصیت ان چیزوں کی، یعنی چند چیزیں ایسی ہیں، ان کی وصیت امیر المومنین کا روایت میں لفظ نہیں ہے بلکہ وصیت کی ہے خاتون جنت کو. اور کیا کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ ان چیزوں کو علی تک پہنچانا، اور اے علی جب میری بیٹی ان چیزوں کو پہنچائے تو ان کو نافذ کرنا. سبحان اللہ. اب روایت کا جملہ ہے فَهِيَ الصَّادِقَةُ الصَّدُوقَةُ، کیونکہ میری بیٹی صادقہ بھی ہے صدوقہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ثُمَّ ضَمَّهَا إِلَيْهِ، کسے؟ خاتون جنت کو گلے سے لگایا. وَقَبَّلَ رَأْسَهَا، اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور ایک جملہ کا وقالا فِدَاكِ أَبُوكِ يَا فاطمہ، اے فاطمہ تمہارا والد تم پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. یہ گویا رسالت خاتون جنت سے کہہ رہی ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں، وہ رسول جو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. تو جناب خاتون جنت کا مرتبہ کی منزلت، ان کا احترام دیکھیں. میں چاہوں گا کہ ایک اور روایت جس میں رسول خدا نے یہی اشارہ کیا. بہت سے لوگ کہیں گے شاید اس میں لفظ صدیقہ نہیں آیا، تو اب وہ روایت پیش کر رہا ہوں جس میں رسول خدا نے صدیقہ کہا. اب یہ ایک مفاخرہ کہہ لیجئے، رسول خدا نے امیر المومنین، مفاخرہ وہ ہوتا ہے جس میں دو ہستیاں ایک دوسرے پر فخر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ دو ہستیاں ایک دوسرے سے فخر نہیں کرنی، بلکہ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا اے علی تمہیں 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی. سبحان اللہ. تمہیں 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں جو مجھے نہیں ملی. پہلی کون سی؟ کہ تمہیں مجھ جیسا سسر ملا. واہ بے شک. ٹھیک ہے، مجھے اپنے جیسا نہیں ملا، بے شک. تمہیں مجھ جیسا سسر ملا. اب اس میں الفاظ دیکھیے. دوسری چیز کیا ہے؟ تمہیں میری بیٹی فاطمہ جو کہ صدیقہ ہے اس جیسی بیوی ملی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. دوسری یہ وہ فضیلت ہے کہ جس میں تمہارا کوئی شریک نہیں، کہ کسی کا سسر مجھ جیسا نہیں،
تمہیں ایسا سسر ملا جو رسول خدا کائنات کا سردار ہے، تمہیں ایسی بیوی ملی کہ جو میری بیٹی بھی ہے اور صدیقہ ہے. صدیقہ کا لفظ استعمال کیا رسول خدا نے. سبحان اللہ. اور پھر تیسری وہ فضیلت کہ حسن و حسین تمہاری صلب میں سے. اور پھر ایک جملہ کہا لیکن تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کا جملہ ہے کہ ان فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ، ہماری جدہ فاطمہ صدیقہ بھی ہیں شہیدہ بھی ہیں. تو اب فرق کہاں پر آیا؟ اب روایت کے جملے سنیں. اور یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور عجیب جملے ہیں اس کے. اور یہ روایت میں کہتا ہوں کہ یہ کافی ہے اس لفظ کی وضاحت کرنے میں. یہ صدیقۃ الکبریٰ، قرآن نے جناب مریم کو صدیقہ کہا اور اب امام معصوم خاتون جنت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَىٰ، یہ صدیقہ کبریٰ ہے. سبحان اللہ. اور پھر جملہ سنیں وَعَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ، اور ان کی معرفت پر پچھلی امتوں کی بنیاد رکھی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اس وقت وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے قائم دین. وہ چاہا وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ چاہا وہ یاسین وہ معراج حقا. کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجے تن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ. حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، ارے عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ. عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ. اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے سلسبیل و کوثر و نہر و لبن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ. اور مقطع عرض ہے عباس صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے، ارے بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی صاحب جو کہ اسماء مبارک جناب سید علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے مزید اس گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ میرا آپ سے
سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی مسلسل اسماء پہ بات کر رہے ہیں، تو ایک ان کا جو لقب ہے، جو ان کا نام ہے مبارکہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا نام جو پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا رکھا وہ نام ہے مبارکہ۔ جی، اب ظاہر ہے کہ اس نام سے ہی واضح ہے، یہ نام واضحۃ البرہان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ لیکن خاتون جنت کو مبارکہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، اگر خانوادہ عصمت و طہارت کو دیکھا جائے تو پہلا نام خاتون جنت کا ہے جنہیں مبارکہ کہا گیا، اور دوسرا نام آپ کو ملے گا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنہیں مبارک کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مبارکہ کیوں کہا گیا؟ پہلے تو اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو اگر آپ لغت وغیرہ میں مراجعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مبارکہ لفظ نکلا ہے برکت سے۔ اب بات یہ ہے کہ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت لغہ میں نما کو، زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ خمس نکالتے ہیں تو خمس کس میں سے نکالتے ہیں؟ جب آپ کے پاس مال موجود، جو آپ کے پورے سال کے اخراجات میں سے جو بچ جاتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں سے آپ خمس نکالتے ہیں۔ تو اسی لیے اس زیادتی نما کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہر زیادتی اور برکت کو نما کہا جاتا ہے؟ تو ہمیں ایک لغت ہے اس میں، وعن الزجاج المبارک ما یأتی من قبلہ الخیر الکثیر۔ مبارک اسے کہا جاتا ہے جدھر سے خیر کثیر آئے۔ واہ واہ، سبحان یعنی ہر زیادتی کو نہیں کہا جاتا۔ واہ۔ تو اب مبارکہ کیوں کہا گیا؟ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے خیر کثیر آئے گا۔ اب تلاش کریے یہ خیر کثیر کیا ہے، چلیں قرآن کی جانب، اب قرآن سے سوال کریں تو قرآن نے ایک جگہ تذکرہ کیا خیر کثیر کا، اور وہ کہاں کیا؟ سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ آپ جائیے، یہ کوثر مقابل میں آ رہا ہے ابتر کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جا کے شان نزول بھی دیکھیے، رسول کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں، تمہارا کوئی وارث نہیں، تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اب روایت کے جملے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ زیادتی، وہ برکت، وہ خیر کثیر کہاں ہے؟ وہ روایت میں آیا کہ رسول نے کہا کہ ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، پروردگار عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں سے قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، لیکن میری ذریت کو علی ابن ابی طالب کے صلب سے قرار دیا۔ واہ واہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کائنات آدم و عالم میں قیامت تک نسل رسول کسے کہا جائے گا؟ سوال واضح سا سوال ہے، نسل رسول اب کہا کسے جائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، واضح سی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں رہی اس کی، رسول خدا کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول خدا کا ہر بیٹا اس دنیا سے گزر گیا تو اب رسول خدا کی نسل کہاں سے چلی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ بے شک۔ یعنی قیامت تک اب ہر سید کس میں سے؟ نسل رسول میں سے۔ اب آپ دیکھ لیں، برکت اور زیادتی، اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کون سا گوشہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو سعادت نہ ملے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ آپ کو دنیا کے ہر گوشے میں پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے وسیلے سے ایسی برکت رکھی نسل رسول میں واہ واہ کہ 1400 سال ہو گئے، آپ دیکھیے نسلیں کہاں تک چلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بے شک، نام و نشان نہیں رہتا، بے شک۔ مگر 1400 سال گزر گئے، یہ نسل اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے پروردگار عالم نے نسل رسول میں وہ برکت رکھی ہے کہ جتنا انہیں مارا گیا، جتنا زندان میں ڈالا گیا، واہ، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، دیواروں میں چنوا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، بچوں کو ہر دور میں ان کو مارا گیا، ظلم و زیادتی ہوتی رہی، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے رہے، مگر آج بھی آپ سنتے ہیں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی آپ کو سید نہ ملے، بے شک، نسل رسول میں سے نہ ملے، تو یہ برکت رکھی۔ برکت ہے۔ اب اسی لیے جب ایک روایت ہے، بسم اللہ، وہ روایت یہ عبداللہ ابن سلیمان سے ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے انجیل میں جب رسول خدا کے اوصاف پڑھے تو ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ انما نسلہ من مبارکہ، کہ رسول خدا کی نسل ایک مبارکہ سے ہوگی۔ واہ واہ،
اور ان کا جنت میں ایک گھر ہوگا اور اس جنت کے گھر کی نشانی بیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مبارکہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے چلی. اب یہاں پر بہت سے معترضین ہیں اور اعتراض کرتے ہیں, اور یہی اعتراض کیا بھی گیا کہ صاحب کہ نسل جو ہے وہ لڑکے سے چلتی ہے. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے, نسل کس سے چلتی ہے؟ بالکل ایسے ہی لڑکے سے. رسول کا کوئی بیٹا حیات نہیں تھا, اب نسل کس سے چلی؟ جناب زہرا سے. اب یہی سوال ہارون رشید کو جو ہے وہ مضطرب کر رہا تھا, پریشان کر رہا تھا. تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, کیف قلتم انا ذریۃ النبی, آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں ذریت نبی میں سے ہوں؟ اب میں پوری تفصیل ہے, اب میں اس تفصیل میں پوری اس تفصیل کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, ورنہ اور روایت بڑی طویل ہے کہ جس میں ہارون رشید نے کہا کہ آپ نسل نبی میں سے کہاں سے ہو گئے؟ بھئی جو رشتہ آپ کا ہے وہی ہمارا ہے, آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے, آپ بھی رسول کے چچا حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے, ہم بھی رسول کے چچا عباس کی اولاد میں سے. تو کہا کہ اگر رسول خدا آئیں اور کہیں کہ ہارون رشید اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو تو تم کر دو گے؟ کہا میں تو فخر کروں گا عرب اور عجم پر تمام, نہ رسول مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں نہ ہم شادی کر سکتے ہیں. واہ واہ, کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. بالکل. پھر دوسرا جواب دیا, کہا اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہتے تھے کیف قلتم انا ذریۃ النبی, کہ ہم ذریت نبی میں سے. تو کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن پڑھا ہے؟ اب قرآن کی آیت سے استدلال کیا. سورہ انعام کی آیت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب یہ آیت اس کے ٹکڑے ہیں جس میں انبیاء کے نام گنوائے گئے. اب دیکھیں کتنے انبیاء کے, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, 6 کے نام گنوائے گئے. ذریتی ہی کی ضمیر مفسرین نے لکھی گئی ہے حضرت ابراہیم کی جانب, یعنی ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد ہے, سلیمان ہے, ایوب ہے, یوسف ہے, موسیٰ ہے, ہارون ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آیت تمام ہوئی. اب دوسری آیت کا آغاز ہوا, وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ. آیت آگے بھی ہے, میں یہاں پہ روک رہا ہوں. یہیں پہ امام نے روکا آیت پڑھنے کے بعد, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے آیت کا آغاز کیا, وَعِیسیٰ پہ روک کے کہا یہ بتاؤ یہ جو زکریا یحییٰ عیسیٰ بھی یہ تو سب تذکرہ ہو رہا ہے, عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو کہا یہ بتاؤ قرآن نے پھر عیسیٰ کو نسل ابراہیم میں سے کیسے قرار دیا؟ کہ عیسیٰ ومن ذریتہ کی ضمیر جاری ہے یہ حضرت ابراہیم کی جانب, کہ یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو نسل ابراہیم میں سے کیسے قرار دیا؟ تو فوراً کہا کہ جناب عیسیٰ کو ان کی ماں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے قرار دیا. کہا بس فیصلہ یہیں پر ہو گیا. جس طریقے سے عیسیٰ اپنی ماں کی وجہ سے نسل ابراہیم میں سے ہیں, ہم اپنی جدہ فاطمہ کی وجہ سے نسل رسول خدا میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ایک نام پر اور روشنی ڈالی گئی, زکیہ. جناب سیدہ کو کہا جاتا ہے زکیہ, ایک ان کا نام یہ. زکیہ کا مطلب بھی یہ بھی لفظ مترادف ہے مبارکہ کے, اس کا مطلب میں بھی زیادتی نما بھی آتا ہے, اور زکوٰۃ اسی لفظ سے نکلا ہے. تو اب آپ جتنا اس میں کی گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکیہ نام کا اور مطالب کیا ہیں, آپ پہ آشکار ہوتے چلے جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ مترادف ہے مبارکہ سے, لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ زکیہ کو زکیہ کیوں کہا گیا. ایک جملہ لکھا اور جناب محمد فاضل مسعودی نے الاسرار الفاطمیہ میں اس جملے کو لکھا کہ فَهِيَ زَكِيَّةٌ بِسَبَبِ اخلاصها, اپنے اخلاص کی وجہ سے زکیہ ہیں, وَحُبِّهَا لِلَّهِ تعالی, اور پروردگار عالم کے ساتھ شدید محبت یعنی فنا فی اللہ کی وجہ سے انہیں زکیہ کہا جاتا ہے. سبحان, یعنی پروردگار عالم سے قرب کی اتنی منزلت پہ تھی کہ انہیں زکیہ کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے فرمائی, اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے. جی ناظرین, ہم اسماء گرامی جناب فاطمہ علیہ السلام کے اس پہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی نشست بھی ہماری اسی موضوع پہ رہے گی. اور اپنے میزبان خواہ رضا نقوی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. یاسین و معراج حقا, وہ تسنیم و کوثر و جنت و طوبیٰ, ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربانے.